कोई गैब का इल्म नहीं जानता वाय अल्लाह का। जो बंदा एक रत्ती बराबर भी किसी मखलूक के बारे में ये अकीदा रखता है कि वो इल्मे गैब जानता है, नबियों के पास जितना इल्म आता है वो वही के जरिए। इल्मे गैब के हवाले से अल्लाह ताला ने कुल का सीगा लगाकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है, आप इनसे कह दीजिए कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा मेरा हर भाई बुजुर्ग याद करें, ध्यान करें जी। कुल, आप इनसे कह दें, ला अमलिकु, अमलिकु मालिक, ला अमलिकु मैं तो मालिक नहीं, लिनफ्सी अपने नफ्स के बारे में भी, किस चीज का, नफ़अन वला ज़र्रा, ना नफे का ना ज़र का, ज़र कहते हैं नुकसान, नफ़अन वला ज़र्रा। ए नबी आप इनसे कह दें कि मैं तो अपनी जान के बारे में भी नफे नुकसान का मालिक नहीं। ये कौन कह रहा है? कुरान। कुरान अल्लाह के नबी से कहलवा रहा है। कुल आप कहें इनसे, ला अमलिकु मैं नहीं मालिक, लिनफ्सी अपनी जान का, नफ़अन वला ज़र्रा ना नफे का ना नुकसान का, इल्ला माशा अल्लाह। यार देखो कैसा शानदार है अल्लाह का कलाम, इल्ला मगर जैसे अल्लाह चाहे। अल्लाह के नबी के भी नफे नुकसान का मालिक कौन है? बोलो यार, अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफे नुकसान का मालिक भी कौन है? कुरान कह रहा है, कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। आप इनसे कहें कि लोगों मैं अपनी जान के बारे में भी नफे नुकसान का मालिक हरगिज नहीं हूं, इल्ला माशा अल्लाह मगर जैसे मेरा अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, अगर मैं इल्मे गैब जानता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सारी खैर जमा कर लेता। अगर आपको पता हो कल मेरा एक्सीडेंट होना है तो आप सफर पे जाएंगे। अगर आपको पता हो कि यहां पैसा लगाने से नुकसान होगा तो आप लगाएंगे। इल्मे गैब तो नहीं ना जानते। फरमाया वलौ कुन्त अअलमुल गैब, अगर मैं इल्मे गैब जानता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, मैं बहुत सारी खैर जमा कर देता। वमा मस्सनी अस्सू, और कोई परेशानी मुझ तक ना पहुंचती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको उहुद के मौका पर मेरे भाइयों जख्म आए थे, दाने मुबारक शहीद हुए, आप बेहोश हुए। फरमाया वमा मस्सनी अस्सू, कोई मुझ तक परेशानी ना पहुंचती। थोड़े और एंगल से समझाता हूं। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि बेटे पर छुरी नहीं चलनी, नीचे गोल सींगों वाला मेंढा आ जाएगा, तो फिर मेरे भाइयों इम्तिहान काहे का? मुझे सारे बताएं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी किस पर चलाई थी? बोलो, बेटे पे, सगे बेटे पे, इस्माइल पर। आपको हिम्मत है? मुझे हिम्मत है कि मैं अल्लाह का हुक्म समझकर भी अपने बेटे को ज़िबा करूं? और हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हम तो अल्लाह का हुक्म समझकर हराम छोड़ने को तैयार नहीं होते। बेटे पर छुरी चला, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, घर से बेटा ज़िबा करे। और बेटा भी कमाल है, कहता है अब्बा जी जेड़ा रब दा हुक्म है वो पूरा करो, मुझे कोई टेंशन नहीं। अल्लाह अकबर। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल्म था कि बेटे की जगह पर मेंढा आ जाना है तो फिर इम्तिहान तो कोई ना हुआ। नहीं इल्म था, साबित यह हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इल्मे गैब नहीं जानते थे। बोलो, नहीं ना जानते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आए, कहा जी हम नए मुसलमान हुए, सही बुखारी में हदीस है, हमें कुछ लोग दें जो हमें तालीम दें। आपने 70 सहाबा, सारे हाफिज कुरान के, सारे आलिम, कहा इनको ले जाओ, ये तुम्हारे पूरे इलाके के अंदर दीन की दावत का काम करेंगे। वो जालिम मुनाफिक थे, वो शैतान थे। उन्होंने मेरे भाइयों रास्ते में जाकर जब सहाबा सोए हुए थे उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। एक उनमें से बचे थे, उन्होंने आकर बताया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक
ہر نماز کے اندر دعا کی تھی، قنوت کی تھی ان کے بارے میں۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ انہوں نے 70 صحابہ کو قتل کر دینا ہے تو میرے محترم بھائیوں پھر الزام کس پر لگتا ہے؟ علم غیب کون جانتا ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ طیبہ مطہرہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، الزام لگا، منافقوں نے پروپیگنڈا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی آپ اپنے والد کے گھر جائیں، اگر آپ سچی ہوئیں عرش والا رب آپ کی گارنٹی نازل کرے گا۔ سورہ نور 10 آیتیں ہماری اس پاک باز ماں کے بارے میں نازل ہوئیں رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ آپ دنیا میں بھی میری بیوی ہو، جنت میں بھی میری بیوی۔ نہیں نا پتا تھا؟ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں۔ ہاں، نبیوں کو اللہ وحی کے ذریعے سے جتنا بتا دیتا ہے اس سے زیادہ نبی کو بھی پتا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، جبریل علیہ السلام آئے، یہ بھی ہمارے آنا بڑا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس بندے کو لے گیا، اس بندے نے منو کیا تینوں اے مسئلہ سی، اس نے گلاس کو کھڑا کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے مجھے فلاں بتا دیا۔ یہ سارا ڈھکوسلا ہوتا ہے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ ہمزاد، ہر بندے کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، قرین جسے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اسے سارا علم ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں شیطان، یہ کاہن، یہ ان قرینوں کے ساتھ رابطے کر کے شرک کر کر کے ان سے آپ کی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو، قرین کو بھی اتنا ہی پتا ہوگا جو اب سے پہلے کا مجھے پتا تھا، کیونکہ اس نے تو میرے ساتھ زندگی گزاری نا۔ میں کیا پسند کرتا ہوں، کیا ناپسند کرتا ہوں، کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے، اسے تو سارا پتا ہے۔ اس سے پوچھ کے تمہیں بتائے گا۔ بندہ کہتا ہے واہ جی واہ، بابا جی تے پہنچے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس بھی ایک ایسا شیطان آیا تھا، کاہن، کہنا جی آپ اپنی مٹھی کے اندر جتنے بھی پتھر گن کر بند کریں، میں بتاؤں گا کتنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصیرت، آپ نے گن کر پتھر اپنی مٹھی میں رکھے، کہتا جی اتنے ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ آپ نے گنے ہی نہیں، ویسے ہی مٹھی بھر لی، کہا اب بتا، کہتا جی ہوں نہیں دس سکتا۔ جتنا قرین کو پتا ہے نا، مجھے پتا ہے 10 پتھر ہیں، تو میرے وہ جو 7 قرین کو بھی پتا چل گیا کہ 10 پتھر ہیں، اس نے اس کو بتا دیا۔ یہ کون سا غیب ہے؟ جب حضرت عمر نے بغیر گنے ہوئے اٹھائے پھر نہیں بتا سکا۔ اگر جنوں کے پاس، زیادہ تر شیطان جنوں میں سے ہی ہے نا، ابلیس کے بارے میں اللہ نے نص ہے قرآن کی، کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، زیادہ تر جن ہے۔ انسانوں میں بھی شیطان ہے لیکن اصل ذریت ابلیس کی جن ہے۔ اور میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے کنٹرول عطا کیا تھا جنات کے اوپر، مسجد اقصی کی تعمیر ہو رہی ہے، حضرت سلیمان کی روح قبض ہو چکی ہے۔ نبی کے جسم کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ نبی کا جسم اللہ نے مٹی پر خراب ہونے سے بالکل مبرہ کر دیا۔ آج بھی دنیا میں جتنے انبیاء فوت ہوئے، جہاں جہاں وہ موجود ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کا جسم خراب نہیں ہو سکتا۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہے، حدیث میں آیا۔ اب جو سلیمان علیہ السلام اپنی سوٹی ڈنڈا جو ہے عصا، اس کے اوپر کھڑے ہیں، جنوں کو تو ہمت ہی نہیں نا، وہ ان کا دھیان رکھ رہے ہیں، حکم دے دیا یہ ایسے تعمیر کرنا ہے۔ اب کتنے ہفتے گزرے ہوں گے کہ اس ڈنڈے کو گھن لگی، اس گھن کے بعد وہ ڈنڈا کھایا گیا۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نیچے گرے ہیں تو جنوں کو پتا چلا او ہو سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، بھاگ گئے ظالم سارے، بھاگ گئے سارے۔ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جو بندہ ایک رتی برابر بھی کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہے، نبیوں کے پاس جتنا علم آتا ہے وہ وحی کے ذریعے۔ جبریل علیہ السلام آئے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اچھا، یہ جو قیامت کا علم ہے نا، یہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ اس علم تک فرشتوں کو بھی رسائی نہیں ہے۔ وہ لوہے محفوظ ہے نا، اس میں سے کچھ چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں ان کو رسائی کسی کو نہیں پتا۔ جبریل نے پوچھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کی نشانیاں بتا دیں۔
وہ اللہ نے بتا دی تھی. مت اللہ کی صفتیں مخلوق کو دیں. جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کی ہے, جو مخلوق کی ہے وہ مخلوق کی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبیوں کا یہ تھوڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے انہیں چن لیا, اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ انہیں بنایا. ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی, اللہ نے جتنی مخلوق بنائی, فرشتے ہیں, انسان ہیں, ان میں خیر الخلائق سب سے اعلیٰ مخلوق وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلے گا, جن کو اللہ تعالیٰ 2 بار شفاعت کا حق دے گا کہ لے جائیے ہر اس شخص کو. این وحد اللہ, یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, جس نے میری توحید کا اقرار کیا اسے معافی. بڑی شان ہے, بڑی شان ہے, لیکن اللہ کی صفت کسی میں نہیں آ سکتی.